ہماری حیثیت ہی کیا کہ ہم آپ کی شان بیان کر سکیں، ہماری حیثیت ہی کیا ہم آپ کے مقام کو بیان کر سکیں، ہماری حیثیت ہی کیا ہم آپ کے مرتبے کو بیان کر سکیں، ہماری حیثیت ہی کیا ہم آپ کی عظمت کو بیان کر سکیں، ہماری حیثیت ہی کیا ہم آپ کی سیرت کو بیان کر سکیں۔ یہ حق ہے اور حق ہے، آپ جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ کلام و سرگوشی کرنے والا بنایا اور مجھے اپنا حبیب بنایا۔ کیا مرتبہ بیان کریں ہم آپ کا، کیا شان بیان کریں ہم آپ کی، جب رب العالمین خود قسم کھا کر آپ کی گواہی دیں۔ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ انک لمن المرسلین، اے محمد بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ یہ دنیا، یہ کائنات اگر تخلیق فرمائی ہے رب نے تو صرف اپنے حبیب کے صدقے۔ زمین آسماں کچھ بھی پیدا نہ ہوتا، نہ ہوتی جو منظور خلقت تمہاری۔ حدیث قدسی نقل ہے کہ اے محبوب، اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسماں اور زمین اور جنات اور فرشتوں کو پیدا نہ فرماتا۔ وہ زمین و آسماں سب کی تخلیق آپ کی تخلیق کا صدقہ ہے، سب میں آپ ہی کا نور ہے۔ آپ ہیں تو سب ہیں، اور آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بے شک میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کچھ کھائے پیے روزے سے روزہ ملا کر رکھنے سے منع فرمایا، تو صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ تو اسی طرح روزہ رکھتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، میں تو اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ میرے نبی کا ذکر ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام سے پوچھا، جبریل آپ کی عمر کتنی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم کہ میری عمر کتنی ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ چوتھے غلاف میں نے ہر 70,000 سال بعد ایک ستارہ چمکتے دیکھا، اور میں نے یہ 72,000 دفعہ دیکھا۔ تو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم میں ہی وہ ستارہ تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام نے خطا کا ارتکاب کیا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے میرے رب میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانا، حالانکہ ان کو تو میں نے ابھی پیدا ہی نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب تو نے جب مجھے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا اور میرے اندر اپنی روح پھونکی تو میں نے اپنا سر اٹھایا، تو میں نے عرش کے پائے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، تو میں جان گیا کہ تو نے جس کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہوا ہے وہ تمام مخلوقات میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم تو نے سچ کہا ہے، واقعی وہ مجھے تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو نے میرے محبوب کا وسیلہ مانگ کر دعا مانگی، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، اور اگر محمد نہ ہوتے تو میں تجھے پیدا نہ کرتا۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی سے روایت کی، انہوں نے بیان کیا، یا رسول اللہ آپ کب نبی بنائے گئے؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ابھی روح اور جسم کے درمیانی مرحلے میں تھی۔ یا رب العالمین ہمیں اپنے حبیب سے سچا عشق عطا فرما دیجئے۔